غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہو جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ کہا، کیا کہا ابھی پتہ چلتا ہے، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب کیا کہا یہ سنیے، یہ درود پاک ہے، جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ بچیاں کیسی ہیں؟ آواز نکال کر۔ اچھا، بچوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بعض جگہ پر آواز نہیں نکالتے، جہاں آواز نکالنی ہے سلام نہیں کریں گے، شرما جائیں گے، یوں گر رہے ہوتے ہیں، بیٹا سلام کیجئے تو سلام نہیں کرتے۔ گھر میں اتنی تیز آواز آ رہی ہوتی ہے، کسی کو نعت آتی ہے پڑھنا، کسی کو کلمہ آتا ہے، تو ان کے ابو کہتے ہیں سنائیں ان کو، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سنانا چاہیے، گھر میں اتنی تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی آتا ہے آپ کی امی یا آپ کے ابو کہتے ہیں سنائیں، تو اس وقت سنایا نہیں جا رہا ہوتا، تو جب آپ سے بولا جائے بولیں تو آپ نے بولنا ہے۔ یہ بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ بچیاں بتا دیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچے بتا دیں۔ ایک مقابلہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر کے بچے اور سب بچیاں مل کر، ٹھیک ہے، ادھر کے بچوں نے پروگرام کا نام لینا ہے، دیکھتے ہیں زور سے کون بولے گا، پہلی پوزیشن پر کون آتا ہے، آپ بتائیے۔ جی بغداد وغیرہ نے کچھ نے جان لگائی، اب آپ کی باری۔ بچیوں تیار ہیں؟ مجھے اس میں آواز نہیں آ رہی، تیار ہیں؟ زور سے بولنا ہے، ٹھیک ہے، زور سے۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ کون جیتا؟ مجھے بھی نہیں پتا چلا، تو یوں کرتے ہیں، پہلے نمبر پر آئے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں، ٹھیک ہے، آپ سب کس پر آ گئے ہیں؟ پہلے نمبر پر۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں۔ غوث پاک کی محبت، آج جو ہے وہ نواں پروگرام ہے۔ کون سا پروگرام ہے؟ نواں پروگرام ہے ہمارے پیارے غوث پاک۔ آج بھی ہم آپ کو کچھ القابات دکھا رہے ہیں، یہ آپ نے جلدی یاد کر لینا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کتنے آپ کو القابات یاد ہونے جا رہے ہیں۔ القابات سنانا ہے، منقبت سنانی ہے، نعرے لگانا ہے۔ نعرے کون سے لگا سکتے ہیں؟ چند آپ کو۔ سلطان ولایت، غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، فانوس سے ہدایت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، ٹل جائے مصیبت، غوث پاک، اے ماغ ولایت، غوث پاک، ہر مدد یا غوث پاک۔ اچھا جی، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد، آواز بھی کم ہوتی ہے اور ہاتھ اتنا سا اٹھا رہے ہوتے ہیں، بعض یہاں تک اٹھانا ہے، بعض ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھانا ہی ہے تو پورا اٹھانا ہے، اور جب ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو دوسرا بھی اٹھا لیں، اور جب آواز دے ہی رہے، آپ آواز دے رہے تو تھوڑی زیادہ دیتے ہیں۔ دم دمادم دستگیر، دونوں ہاتھ، دم دمادم دستگیر۔ بعض بچوں کا ہاتھ یوں جا رہا ہوتا ہے اس طرف،
इधर नहीं, पूरा ऊपर तक, ठीक है। इस तरह हाथ उठाना है। दम दमादम दस्तगीर, दम दमादम दस्तगीर, कौन है मेरा पीर, कौन है मेरा पीर। अलकाबात देखिए, गौसुस सकलैन, पीराने पीर, सरदारे औलिया, सैयदुस सादात, गौसे समदानी, पीरे लासानी। कुछ आए ज़हन में? एक मतलब फिर बताते हैं, फिर दिखाने लगे। आज वैसे मुश्किल हो गए थोड़े से आज मुझे। गौसुस सकलैन, पीराने पीर, सरदारे औलिया, सैयदुस सादात, गौसे समदानी, पीरे लासानी। जी कुछ आए ज़हन में? कोई एक आप माइक जी माइक में। गौसुल सकलैन, गौसुल सकलैन, गौसुस सकलैन, जबरदस्त। एक और कोई नाम? अलकाब। पीराने पीर। अच्छा ये अलकाबा समझते हैं आप? ये हैं गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो नाम मुबारक हैं। जैसे सिफ्त होती है, इसमें ये आदत भी है, ये अच्छा है। बच्चा तो एक ही है लेकिन हम क्या कहते हैं? अच्छा है, ठीक है। इसी तरह गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर ये क्वालिटियाँ हैं। जैसे मदीने पाक है, मदीने का नाम मदीना है, तय्यबा है और तैयबा है। इसी तरह मदीने पाक के बहुत सारे नाम हैं। जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उसके इतने सारे नाम होते हैं, जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उसके इतने सारे नाम होते हैं। तो हमारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बहुत सारे अलकाबात हैं। तो कुछ अलकाबात याद भी कर लिए। वो सिफ्त, वो क्वालिटियाँ उनमें मौजूद हैं। तो इसी वजह से हम नारे लगाते हैं गौस पाक के अलकाबात के साथ। तो ये गौस पाक के अलकाबात हैं, इसके मायने हैं। अभी बात छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ समझ में आ रहे होंगे और कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपने आते रहना है, आते रहना है। अब जैसे आज प्रोग्राम में आने का जदवल नहीं बना तो अब आप मदनी चैनल पे नहीं देख रहे हैं, तो ये नहीं करना है। जब आ रहे हैं तो फ़ौरन तैयार वैयार होकर बैठे हुए यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बच्चे हमसे क्या क्या बातें कर रहे हैं। कॉल लें या फिर हम सेगमेंट शुरू करें? हैं क्या बगदाद, आज बगदाद की मानते हैं? बगदाद क्या कहते हैं? सेगमेंट। चलें, बगदाद भाई ने कहा सेगमेंट, तो आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ गौस पाक की प्यारी प्यारी बातें। सुने भाई। अच्छा, कुछ चीज़ों से ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एक फितरत होती है, उससे बड़ी मोहब्बत होती है, उससे बड़ी मोहब्बत होती है। अगर आपके पास कोई अच्छी सी घड़ी है तो आप किसी को देंगे? जोर से नहीं, बल्कि छुपा के रखेंगे। पैसे कहाँ रखते हैं? जेब में। छुपा के। ये मेरे पैसे, किसी को ईदी मिल जाए, ये 100 रुपये मिल गए, क्या है छुपा के किसी को देते नहीं है। बाज़ दफ़ा वो खर्च हो जाते हैं, आपके ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, तो अम्मी से बार बार कहते हैं वो वाले 100 रुपये कहाँ हैं? वो 100 रुपये चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, हालांकि वो खर्च हो चुके होते हैं, आप पर खर्च हो चुके थे। अब यूँ है, अपनी चीज़ों को क्या रखते हैं? छुपा के। पैसों से बड़ी मोहब्बत होती है। आइसक्रीम किससे आएगी? चॉकलेट किससे आएगी? पापड़ किससे आएंगे? कोई भी जब पैसे हैं जेब में तो मज़ा आ जाता है। आज मेरे पास पैसे हैं, जो दिल चाहेगा खाऊंगा, जो दिल चाहेगा पीऊँगा। तो जो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनको इन चीज़ों से मोहब्बत नहीं होती। उनको अल्लाह से मोहब्बत होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। वो अपनी चीज़ें दूसरों को दे दिया करते हैं, इशार कर दिया करते थे। इसी तरह हमारे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तो ऐसे अल्लाह वाले हैं कि ये तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे हाथ में पैसे नहीं ठहरते, मेरे हाथ में पैसे नहीं ठहरते। अगर सुबह मेरे पास 1000 दिनार हो तो शाम में इनमें से एक भी पैसा ना बचे। अब आप करते कि आप गरीबों को दे दिया करते थे, गरीबों को दे दिया करते थे। और एक मरतबा गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अच्छा पहले के दौर में चलते थे दिनार और दिरहम, यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। सोने के तो आपको पता है सोना बहुत महंगा होता है, सोना बहुत महंगा होता है, चांदी भी महंगी होती है, तो सोना बहुत महंगा होता है। अब कहते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस कदर गरीबों का ख्याल रखा करते थे, इस कदर गरीबों का ख्याल रखा करते थे कि एक दफ़ा किसी शख्स ने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 30 गोल्ड के सिक्के दिए। कितने? 30।
30 آپ کا سکہ ہے. اب کتنے سارے اگر اس کو فروخت کریں تو کتنے سارے پیسے ملیں گے. آپ کے پاس کتنے آئے؟ 30 سونے کے سکے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 30 سکے ایک شخص کو دیے, اور قریبی جو ایک کشتی والا تھا, بولے اس کشتی والے کو جا کر یہ دے دو, اور اس سے یہ بات کہہ دینا کہ آئندہ کسی غریب کو دریا پار کروانا ہو تو منع نہ کرے. کیسی بات کہ میں تمہاری مدد اس لیے کر رہا ہوں, تم غریب ہو لیکن میں نے تمہیں 30 سونے کے سکے دے دیے, لیکن دیے اس لیے ہیں اگر کوئی غریب آئے اور اس کے پاس پیسے وغیرہ نہ ہو تو آپ اس کی مدد کرنا, کیونکہ میں نے آپ کی مدد کی ہے. تو پیارے پیارے بچوں, غوث پاک کی سیرت میں, غوث پاک کے حالات میں, آپ کی زندگی میں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. غریبوں کی ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے, ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے. آپ کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ اب 2 لوگ ہیں, کرسی ایک ہے, کون بیٹھے گا؟ دونوں کیسے آدھے آدھے بیٹھیں گے؟ نہ وہ صحیح بیٹھے گا نہ آپ صحیح بیٹھیں گے. تو اب ہم مدد کس طرح کریں؟ اچھا 3 لوگ ہیں, کرسی ایک ہے, تو میں اس کو پیش کر دوں. کیا کروں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ خیال, آپ بیٹھ جائیے. کیا کریں؟ آپ بیٹھ جائیے. اچھا جتنے بھی بچے اسٹوڈیو میں آئے کرسی پہ آ کے سب بیٹھ گئے. اب جو بچہ کھڑا رہ گیا اس کے لیے کرسی آ گئی نا, تو اسی طرح آ جاتی ہے, لیکن جلد بازی کرنا, اسی طرح نیاز وغیرہ کوئی کھانے پینے کی چیز بٹ رہی ہوتی ہے, ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں, تو یہ انداز غلط ہے, اچھا نہیں ہے نا. تو پیارے پیارے بچوں ایک بات ذہن نشین کر لیں, ایک بات, یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہے. کیا ہے؟ یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ اچھا نہیں. ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں. کون سا ہاتھ اچھا ہے؟ یہ ہاتھ. میرے ساتھ مل کر, کون سا ہاتھ اچھا ہے؟ یہ ہاتھ اور یہ والا ہاتھ اچھا نہیں ہے. آپ بھی کیجئے. یہ ہاتھ اچھا ہے, اچھا ہے یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے. ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں, دے دیں, مانگنا. اور پھر یہ اللہ سے مانگیں. یہ جب ہاتھ اٹھیں تو دعا کے لیے اٹھیں, کسی سے اللہ سے مانگیں. کس سے؟ اب اچھا کوئی دینے آئے تو دیکھنا نہیں ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں. اچھا پھر بعض بچے ہوتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں, پھر وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں سے بھی لے لیتے ہیں. ایک مرتبہ لینا ہے. کیا؟ اور اگر وہ بانٹنے والے دینے آ رہے ہیں تو آپ ان کو پھر بول دیں مجھے مل گیا. کیا؟ ایک ٹھیک ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اور تبرک لینا چاہیے, لیکن ایک مرتبہ. جیسا کبھی آپ کو امیر رسول عیدی دے دیتے ہیں, کوئی تحفہ دے دیتے ہیں, تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے ایک ہاتھ نیچے رکھے, یہ حسیرات ادب سے لینا ہے. کیا لینا ہے؟ ادب سے. یہ پانی کا کیا ہے؟ گلاس. اگر کوئی بولتا ہے بڑا آپ مجھے پانی پلا دیں, تو ایک تو یوں دے دیتے ہیں, یہ لیں. یہ اچھا انداز نہیں ہے, لیکن اتنا اچھا نہیں ہے. یہ اتنا اچھا نہیں ہے, آپ یوں دیں ادب سے. اس طرح ادب سے آپ نے پیش کرنا ہے, یا آپ ٹرے میں لے جائیے, اس طرح آپ نے ادب سے ان کو دینا ہے. تو یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ دوسروں سے چیزیں نہیں لینا. زور سے, دوسروں سے چیزیں, امی ابو سے چیزیں لینی ہے. اور جب تک آپ کی امی, بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے لے لیتے ہیں, فوراً لیتے ہیں, دے دیں دے دیں دے دیں. ایک مٹھائی کا ڈبہ آیا, ٹھیک ہے, اس نے چھوٹی چھوٹی مٹھائیاں رکھی تھیں, وہ لے لیں. یہاں سے بانٹنا شروع کیا, ان کو ملی نہیں, کیونکہ ایک ایک بچے نے 2 اٹھا لی. تو ایک تھوڑی سی 12 کر لا, تھوڑی سی اٹھائیں, دیکھیں نہیں اس میں, بس تھوڑا سا لیا. یہ عادت اپنے اندر لے کر آئیں. جی کیا کہنا ہے؟ مائک میں نہیں. کچھ بچے یوں اٹھاتے ہیں, یوں نہیں کرتے, یوں اٹھاتے ہیں. کچھ بچے یوں اٹھاتے ہیں اور کچھ بچے یوں اٹھاتے ہیں, زیادہ آ جائے گا. تو آپ نے بس ہلکا تھا, جو آپ کو مل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو غوث پاک کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے بچوں, غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کا خیال رکھنا. ہمیں غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے, جو جانور ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. بعض جانوروں کو تنگ کرتے ہیں, بلی کو تنگ کرتے ہیں, دیگر جانور ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنا ہے. تو ہم نے کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا. تو آئیے ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اپنے دل میں مزید بڑھانے کے لیے کلام سنتے ہیں. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی. ان کا وقت پڑھ رہا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث. واہ کس طرز میں؟ ایک مرتبہ پہلے آپ پڑھیں, پہلے ان کو طرز یاد کروائیں. کس طرز میں؟
واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا. آیا کچھ ذہن میں؟ پڑھیں. تیرا. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. یہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے, پھر آپ لوگ پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا. سے ہے بالا تیرا. بچیوں کو یاد ہوا یہ جملہ؟ نہیں ہوا؟ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. زبردست, ماشاء اللہ. طرز بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہے اور کلام بھی ذہن میں آ گیا ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے, پھر یہ میں آخر میں سنوں گا, ٹھیک ہے, مل کر. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کوہ تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کوہ تلوا تیرا. سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک. شہباز خطابت غوث پاک, فانوس ہدایت غوث پاک. دریائے کرامت غوث پاک, چل جائے مصیبت غوث پاک. اے ماہ ولایت غوث پاک, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک. ہو ہم پہ عنایت غوث پاک. کمزور کی طاقت غوث پاک, مجبور کی راحت غوث پاک. ہو میری شفاعت غوث پاک, دلوائے جنت غوث پاک. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. مائک دیں, مائک دیں. کوئی یہ جملہ سنا دے, واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. کون سنائے گا؟ مائک لے کر آ جائیں باجی, آپ آ جائیں. جس کو یاد ہو گیا بچیوں میں سے آ جائیں, آ جائیں. مائک تو لائیں, مائک کیا ایسے آ جائے گا, ہاتھ لمبا ہوگا مائک آ جائے گا, لانا پڑے گا آپ کو. آ جائیں میری بچی. آپ کو بھی یاد ہو گیا؟ سنتا ہوں. واہ کیا مرتبہ اے غوث دوسے عالم تیرا. غوث بالا تیرا. ٹھیک, دوسے بالا تیرا. شاباش شاباش, ماشاء اللہ. اور کوئی بچی آپ آ جائیں, طرز میں ہو جائے, سب مل کے پڑھیں. واہ کیا مرتبہ سنا رہی ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ چلیں. واہ کیا بات سے دکھائیں ذرا دکھائیں. واہ کیا بات ہے غوث تیرا. واہ کیا مرتبہ. اگر جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, بچوں میں سنتے ہیں. آپ آ جائیں, بیٹھیں. واہ کیا
مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. آپ آ رہے ہیں, سنائیے, مائک میں پڑھو. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون سنا رہا ہے؟ جی آپ. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد اطہر. کام کیا ہے آپ کا؟ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں, اچھا چلیں سنایا تھا بھائی. واہ کیا منظر ہے, واہ کیا منظر ہے غوث بالا, واہ کیا مرتبہ, واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اعلیٰ تیرا. ایک نعرہ لگا دیں, دم دمادم دستگیر. دم دمادم دستگیر. غوث آدم دستگیر. دوبارہ زور سے, دم دمادم دستگیر. غوث آدم دستگیر. ماشاء اللہ. غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر. القابات شروع. کون کون سنا رہا ہے؟ جی آپ. کتنے؟ مجاہد کہاں ہے؟ مجاہد صاحب نہیں آئے دیکھا. چلیں مجاہد بھائی آپ آئے نہیں آج, اگر آپ سن رہے ہیں تو کل آنا ہے اپنے پروگرام میں. جی. غوث اعظم دستگیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, فانوس ہدایت, سلطان الاولیاء, یا سید محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا بادشاہ محی الدین. بغداد یاد ہوئے؟ ماشاء اللہ. کتنے بغداد بھائی؟ گنے نہیں ہیں, ہم گنتی کریں گے. ٹھیک ہے. 1 محبوب سبحانی, 2 شیخ الاسلام, 3 2 ہے نا, اچھا 2 ہے. امام الاولیاء, 3 آپ دو قندیل سے. نورانی, 4 فانوس ہدایت, 5 غوث اعظم 6 دستگیر, 7 سلطان الاولیاء, اور 8 سید محی الدین سلطان, 9 محی الدین قطب, محی الدین خواجہ, محی الدین بادشاہ, 12 محی الدین, یہ نہیں ہوا نہیں ہے, اچھا ہوا نہیں بول رہے. سردار الاولیاء. کتنے ہو گئے؟ 13. 14 ہوئے. چلو 14 کر لیں. غوث ثقلین, پیران پیر, پکے کرنا ہے, ٹھیک ہے, پکے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ 16. کم سے کم 20 ہونے چاہیے کل. آپ آ جائیں بھائی, آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ارحم اتاری. چلیں سنائیے, مائک قریب کر کے. غوث اعظم 1 دستگیر, 2 محی الدین, 3 سلطان الاولیاء, 4 قطب ربانی, 5 محبوب سبحانی, 6 قندیل نورانی, 7 فانوس ہدایت, 8 شیخ الاسلام, 9 امام الاولیاء, 10 محی الدین بادشاہ, 11 محی الدین ولی. کتنے ہو گئے؟ 12. زبردست. ماشاء اللہ. آپ کو بھی یاد ہوئے؟ آ جائیے. بچیوں میں سے کوئی سنائے گا؟ آ جائیں. ہورین باجی. بڑے اچھے تیار ہو کر آئی ہیں ماشاء اللہ. جی 6 سنائیں گی. چلیں ہم کاؤنٹنگ کریں گے. 1 غوث اعظم 1 دستگیر, 2 محی الدین, 3 سلطان الاولیاء, 4 قطب ربانی, 5 پیرانے پہ, 6 قطب ربانی. کیا ہے؟ قطب ربانی, قطب ربانی, قطب ربانی. آپ بھی سنائیں گی؟ اجے. ماشاء اللہ. چھوٹی بچی ہو. کتنے یاد ہوئے؟ 6 جی 6 سنائیے. غوث اعظم 1 دستگیر, پیرانے پیر, قطب ربانی, فانوس ہدایت, کتنے ہوئے؟ 5 ہو گئے نا. چلو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. آپ کا ہے جائیں. کچھ کالز ہیں, آ رہے ہیں آپ کی طرف. میں ہوں فاطمہ تاریامین چیناباد سے. میرے پیارے عابد باپو, میں نے کل کے بات یاد کر رہے ہیں. زبردست. سلطان ولایت
तो غوث मुझे गौसे पाक से प्यार है। مجھے غوث پاک سے مجھے غوث پاک سے زبردست ماشاء اللہ. آپ نے القابات یاد کیے, نعرے بھی لگائے, زبردست. اور یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے بچی. نام کیا تھا ان کا؟ فاطمہ باجی. آپ کو تو ہے من چناباد. ایک اور کال ہے. میرا نام محمد حسان ہے. میں آج آپ کو سناؤں گا. جی. دم دمادم دستگی गौसे आज़म दस्तगीर, ہم پیروں کے پیر ہو. गौसे आज़म दस्तगीर। بچے اور یاد کرنا ہے, لیکن دو سنائیں, اچھے سنائیں. ایک اور کال ہے. میرا نام شاہزمان اطاری ہے. میں شاہپور کے انیا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے حافظ بابو, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ غوث الثقلین شہباب خطابت پیران پیر فردار اولیاء سید السادات غوث حمدانی پیر لاسانی. تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر. تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اچھا, بولنے کا انداز بھی اچھا ہے, پیاری پیاری سی آواز ہوتی ہے, پیاری سی آواز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرے بھی لگائے, القابت سنا. اور یاد کیجیے, اور یاد کیجیے. کل کے پروگرام میں زیادہ ہونے چاہیے. اگر آپ کو 10 یاد ہیں تو آپ کا 2 بڑھا دیجیے. آپ لوگوں کو بھی یاد ہیں, اب کل سنیں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں. اچھا جی, سن رہے ہیں. ابھی ہم سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے شان غوث پاک. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے سخاوت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں وہ سب کے سب سخاوت فرماتے, یعنی اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. بات کی جائے تمام نبیوں کے سردار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپ بھی بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بھی کوئی مانگنے آتا آپ اسے عطا فرما دیا کرتے تھے. آپ کسی کو نہیں منع کیا کرتے تھے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی سخاوت فرماتے اور اپنی امت کو بھی سخاوت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے, سخاوت کرو اللہ پاک مزید عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے جو صحابہ اکرام اور اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دیر نہیں کیا کرتے تھے. اور جو اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی ہوتا ہے. بات کی جائے تمام ولیوں کے سردار کی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, تو آپ بھی بہت زیادہ سخاوت فرماتے. آپ کی سخاوت کے تو کیا ہی کہنے ہیں. آئیے آپ کی سخاوت کا ایک واقعہ سنیں. تو پیارے بچوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں میں حج کے لیے اپنے ابو کے ساتھ سفر پہ نکلا. ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم ایک شہر میں پہنچے تو میرے ابو جان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہاں پہ سب سے زیادہ غریب گھر تلاش کرو. تلاش کرتے ہوئے ہمیں ایک خیمہ نظر آیا. ہم خیمے میں گئے تو خیمے میں ایک بوڑھا اور بڑھیا رہتے تھے. ہم نے ان خیمے والوں سے اجازت لی اور وہیں پر ہی ٹھہرے. جب لوگوں کو میرے ابو جان حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پتہ چلا تو شہر کے امیر لوگ آ کے ریکویسٹ کرنے لگے آپ ہمارے گھر تشریف چلیے, نہیں تو کسی اچھے مکان میں تشریف لے چلیں. آپ نے سب کو منع فرما دیا. تو وہاں کے ایک شہر کے گورنر کو پتہ چلا تو اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بہت سی گائیں, بکریاں, سونا, چاندی اور بہت سا سامان بھیج دیا اور سفر کے لیے سواریاں بھی بھیج دیں. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ جتنا بھی سامان آیا ہے اس سب میں سے میں اپنا حصہ اس غریب خیمے والے کو تحفے میں دیتا ہوں. یہ سن کر باقی سارے لوگوں نے بھی اپنا حصہ اس غریب خیمے والے کو دے دیا تھا. سبحان اللہ سبحان غریب اللہ. خیمے والے کو دے دیا تھا. پھر حضور غوث پاک وہاں سے تشریف لے چلے.
حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں کئی سال بعد جب میں اس شہر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہی بوڑھا شخص وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ہے. پوچھنے پہ اس بوڑھے شخص نے مجھ کو بتایا یہ وہی برکت والی رات تھی جس رات میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے یہاں پہ ٹھہرے تھے. سبحان اللہ. چلے جی نعرہ لگائیں دم دستگیر. ایک اور ہمارے ساتھ نعت خواں بچے موجود ہیں. جی کون سا کلام سنا رہے ہیں ہم؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے. چلیں منقبت کے 2 شعر ہم ان سے بھی سنتے ہیں. سنائیے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جو ان کے بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا مبلغ صاحب؟ علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آخر میں اینڈ میں کیا ہوا؟ آخر والی لائن دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں آخر میں کیا ہوا. جب واپسی آئے دوبارہ تو وہ سب سے امیر آدمی. زور سے بول دیں. وہ سب سے امیر آدمی اس طرح جیسے بیان میں ختم کرتے ہیں. اور وہ سب سے زیادہ امیر آدمی تھے. آدمی بن گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کچھ بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یا بیٹھے بیٹھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی باتیں کیا ہوگا ادھر؟ آپ بتائیے. آپ ادھر آ جائیں. آپ آئیں. رک جائیے. جی پیاری سی بچی ہیں یہ. آپ کا نام کیا ہے؟ اکثر تاریہ. اکثر تاریہ. کیا لکھا ہو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی چھپا ہوا ہے کتابیں. دیکھیں اکثر باجی بتا رہی ہیں کتابیں. یہ لکھا ہے کتابوں کی تعداد. کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابوں کی تعداد. لیکن کتابیں بھی ہے. کتابیں کتنی ہیں؟ 69 ہیں. غوث پاک کی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں غوث پاک نے؟ 69. کتنی؟ 69. زور سے بول دیں. 69. کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 69. لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 69 ہے. ایک اور جملہ. ٹھیک ہے بیٹی آئیے میری بچی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پیدا ہوئے. کیا ہوگا ادھر؟ شاہ صاحب کو مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, الٹے ہاتھ سے دینا ہے نہ لینا ہے. الٹے. جی شاہ صاحب. بغداد. بغداد. چلیں آپ بتائیے باجی. بغداد. آپ برابر بغداد شریف. بغداد شریف. بغداد شریف. دوسروں دیکھیں بات سنیں, بغداد نہیں ہے,
آ جائیں آپ، آ جائیں آپ، آ جائیں باجی بچی مائک لے کر آئیے، مائک لے کر آئیے، بڑی اچھی سی تیار ہو کر آئیے ماشاء اللہ. کیا نام ہے باجی آپ کا؟ جی ایشل فاطمہ جی. نام کیا لکھا ہوگا ادھر؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. تو آپ ہاتھ کھڑا کریں تھی نا. رمضان. دیکھیں بھائی، جیلان شریف. کیا کہا آپ نے؟ جیلان شریف. جیلان شریف. نام کیا آپ کا؟ ایشل فاطمہ. ایشل نے بتایا جیلان شریف. سبحان اللہ. آپ کو یاد کر کے رہیں گے آج. چلیں مائک میں پکڑتا ہوں، سنائیے. ہمارا مسیح مسجد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا سے لوٹوتی اصلاحاتی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کوشش نہیں ہے، کوشش کرنی ہے. کوشش کرنی ہے. نہیں کوشش کرنی ہے. بولیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بھائی توشیش ہے یا کوشش ہے؟ کوشش کرنی ہے. کوشش بولے. کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب دوبارہ پڑھ دیں. ہمارا مجھے اپنی اور ساری دنیا سے لوٹوتی اصلاحاتی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور بھی زبان میں آتا ہے آپ کو؟ جی سنائیں. چلے اردو میں سنا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. اب تیسری بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تیسری بات آ رہی ہے. یہ بھی کوئی بتائے تو اچھا ہو جائے گا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد. دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے. دیکھیں آپ ہٹا کے دیکھیں، یہی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ بچی کا جواب، بچی کا جواب. ماشاء اللہ تشریف رکھیں. اور اچھا آ جائیں سب بچیاں میرے ساتھ آ جائیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. پیپر یہاں رکھ دیں. آ جائیں ادھر، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں. چھوٹی والی کالس دیں، کچھ کالس. ادھر آ جائیں. سامنے کھڑے ہو، سامنے. ادھر دیکھیں میری طرف، ادھر دیکھیں. بچے بھی آ جائیں، چھوٹے بچے بھی آ جائیں. میں شادی کا بات شیئر کر رہا ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گا. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر. آپ لوگ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے زور سے. کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر. آپ لوگ کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں. دکھ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. سامنے ایک اور کال. باپو میرا نام عاطقہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کے ساتھ نعرے لگانا چاہتی ہوں. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت. چلیں جی ایک اور کال. میرا نام دعا شراز ہے. ان کا نعرہ تیار ہے. پیارے غوث پاک سلسلہ بہت اچھا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. آپ بولیں کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی. آپ بولیں کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب ادھر دیکھ کر ہمارا مدنی مقصد کیا ہے سنا دیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرا جیلانی غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہو جیلانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.